بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں آن لائن تجوید کورس کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بتاریخ 16 شوال المکرم سن 1442 ہجری بمطابق 29 مئی سن 2021 آپ کے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو جائے گا۔ تعلیمی وقت صبح 6 بجے سے رکھا گیا ہے اور تعلیمی سلسلہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہے گا، یعنی کہ کل 80 منٹ تک 40 منٹ کے 2 گھنٹے ہوں گے، جن کے اندر پہلے گھنٹے کے اندر آپ کو کتاب کا سبق پڑھایا جائے گا۔ معارف التجوید کتاب پڑھائی جائے گی۔ معارف التجوید حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب قاسمی، استاد شعبہ تجوید و قرات، دارالعلوم دیوبند کی تصنیف ہے۔ دوسرے گھنٹے کے اندر آپ کو مشق کرائی جائے گی، حروف تہجی کی مشق کرائی جائے گی اور تینوں رفتار کے اندر قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا سکھایا جائے گا۔ آپ کو جو کمی بیشی قرآن کریم کے پڑھنے میں ہے اس کو درست کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ 3 مہینے کا یہ مختصر کورس کن حضرات کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ 3 مہینے کا کورس صرف اور صرف ان حضرات کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو حضرات کہیں پر مدرس ہیں کسی مدرسے کے اندر، یا وہ کسی مسجد کے امام ہیں، وہ تجوید پڑھے ہوئے نہیں ہیں، باقاعدہ انہوں نے کسی مدرسے کے اندر داخلہ لے کر کے تجوید نہیں پڑھی ہے اور اب ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ تجوید کسی مدرسے کے اندر جا کر کے پڑھیں۔ تو ایسے حضرات کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ صرف 80 منٹ دے کر روزانہ 3 مہینے کے اندر بہترین قرآن کریم پڑھنے والے قاری بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بہت سے حضرات معلوم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے کورس میں کیا آ سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس 3 مہینے کے کورس میں آپ کی جو خامیاں ہوں گی وہ ضرور ختم ہو جائیں گی، اور رہی بات 2 سال کی، تو 2 سال تو کسی مدرسے کے اندر ہی لگائے جاتے ہیں۔ آن لائن کوئی 2 سال پڑھ بھی نہیں سکتا جہاں تک مجھے اندازہ ہے، کیونکہ 2 سال تک کوئی آن لائن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ 3 مہینے کو دیکھ کر کے لوگ آتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اس کورس کے اندر سند بھی دی جاتی ہے، بہت سے حضرات کے پاس سند نہیں ہے تو وہ سند لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو مستند قاری آپ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب آپ فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی آپ سے رابطہ رکھا جائے گا، آپ کو رابطے میں رکھا جائے گا۔ کہیں کوئی ایسا تجوید و قرات کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، بڑے قراء کرام آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کورس کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب قاسمی، جو ضلع سہارنپور یوپی کے ہیں۔ قاری عبدالرؤوف صاحب تو وہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند میں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں بلکہ ان کے شاگرد ہیں قاری عبدالرؤوف صاحب قاسمی جو ضلع سہارنپور کے ہیں۔ وہ آپ کو کتاب کا درس دیں گے اور اسی طریقے سے ان کی نیابت فرمائیں گے حضرت مولانا قاری حامد صاحب فلاحی، اور اسی طریقے سے دوسرے گھنٹے کے جو اساتذہ کرام ہیں ان میں حضرت قاری محمد دانش صاحب ادروی، جو آپ کو مشق کرائیں گے اور قرآن کریم کی تصحیح کرائیں گے۔
ان کی نیابت فرمائیں گے حضرت قاری محمد اکبر صاحب میواتی، جو ہمارے بہت ہی محترم مکرم رفیق ہیں۔ گزشتہ سال جو بیچ ہم نے چلایا تھا اس میں بھی انہوں نے درس دیا تھا اور طلباء کو پڑھایا تھا اور ان کی جو خامیاں تھی ان کو دور کرایا تھا۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ یہ سب کام ہوں گے۔ آپ صبر رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، استقامت اور استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اگر صرف آپ کا مقصد سند حاصل کرنا ہے تب آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور رہی بات سند کی، سند بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں سے اس طریقے سے نہیں دی جاتی ہے، صلاحیت کے اوپر سند دی جائے گی۔ اگر آپ نے 3 مہینے تو مکمل کر لیے ہیں لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں تو آپ کو سند نہیں دی جائے گی، کیونکہ خالی سند کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سند دینا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کا۔ اگر قرآن کریم صحیح پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو ہمارا مقصد پورا ہوگا، لیکن صرف سند کی وجہ سے داخلہ لینا یہ ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، دکھاوا کرنا۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات محنت کریں گے اور اسی طریقے سے آج ہمارا داخلے کا آخری دن ہے۔ کوئی اگر داخلہ لینا چاہیں تو ان کو بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ 200 روپے داخلہ فیس ہے، 300 روپے مہینے کی فیس ہے۔ شروع میں 500 روپے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے حضرات کا اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ فیس لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، قرآن کریم کی تصحیح کے لیے، اس کو صحیح پڑھانے کے لیے 300 روپے بہت زیادہ فیس ہے، یہ ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم قرآن کریم پر کتنا خرچ کرنے والے ہیں، اور آپ اسکول کے اندر جا کر کے دیکھیے، ہزاروں روپے آپ سے فیس لی جاتی ہے، ہزاروں روپے آپ کے ایڈمیشن کی فیس لے لی جاتی ہے آپ سے۔ وہاں پر ہم کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی پر انگلی اٹھانی ہے وہ تو صرف اور صرف ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے علماء کرام ہی میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ فیس بہت زیادہ لے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کو صحیح پڑھانے کے لیے اگر ہم اتنی فیس، مختصر فیس لے رہے ہیں، اس کو بھی ہم زیادہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کتنی توجہ ہماری قرآن کریم کے اوپر ہے اور کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر محترم، یہ بہت کم فیس ہے آپ کے لیے، سبھی حضرات کے لیے کم فیس ہے۔ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی حالت میں ہیں، اس طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ تو محترم، لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی ہیں، سبھی ہیں، ہم بھی اور آپ بھی، مدرسوں کے مدرسین ہیں، سب کا کام اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ 200-300 روپے ہم قرآن کریم کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم بڑے موبائل 10-15 ہزار روپے کے چلا سکتے ہیں تو کیا ہم قرآن کریم کے اوپر 300 اور 500 روپے خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم 2-3 مہینے میں 500 اور 600 روپے کا ریچارج کرا دیتے ہیں اپنے موبائل کے اندر، تو قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہم جو فیس لے رہے ہیں، ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ ہماری تنظیم جمعیت القراء کے نام سے ہے، اس کی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ہم اس تنظیم کے لیے تعاون حاصل کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں ہم یہ پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، فیس اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا بھی یکسوئی کے ساتھ پڑھے اور پڑھانے والا بھی یکسوئی کے ساتھ پڑھائے۔ اگر فیس نہیں لیں گے تو ہماری سوچ ہو جائے گی پڑھنے والے کی، داخلہ لینے کے بعد 1-2 دن پڑھا پھر چھٹی کر دی کہ ہم نے کون سا فیس جمع کی تھی، اور اسی طریقے سے پڑھانے والوں کا حال ہوگا کہ ہم نے کون سے کسی سے فیس لے رکھی ہے، کبھی پڑھا دیا کبھی چھوڑ دیا۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا، مدرسے کے اندر اگر مدرس کو فیس یا تنخواہ نہ دی جائے تو کیا اس کے
पढ़ाने में उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? उसके घर की भी ज़रूरियात हैं। इसी तरीके से हमारी जो तंजीम है उसकी भी ज़रूरियात हैं, और ये सभी की ज़रूरियात हैं। ये सिर्फ आप हज़रात के लिए बहुत मुख्तसर सी फ़ीस रखी गई है। तो पढ़ने और पढ़ाने में यकसुई भी फ़ीस ही के साथ होगी। मकसद पैसा कमाना नहीं है, कुरान करीम की नश्र व इशाअत हमारा मकसद है, और इसी पर मेहनत कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने लॉकडाउन में कोर्स चलाया था, उसमें भी काफ़ी तलबा ने शिरकत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें वो हज़रात भी थे जो मुफ्ती भी हैं, वो हज़रात भी थे जो आइम्मा हैं, मुदर्रिसीन हैं, ये अपने कारोबार में मशगूल हैं, या फिर वो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, वो हाफिज़ हैं। उन हज़रात ने भी इस कोर्स में शिरकत की थी। और अब जो ये कोर्स चल रहा है, तकरीबन 40 के करीब दाखिले इस कोर्स के अंदर भी हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि सभी मेहनत के साथ पढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे, और पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ा है उसको दूसरों तक इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही होगी, जो पढ़ने वाले हैं वो एक सुबह को 6 बजे आपकी क्लास ज़ूम ऐप पर शुरू हो जाएगी। आप अपने पास एक कापी और एक कलम ज़रूर रखें, ताकि कोई बात उस्ताद काम की बतलाए या सबक के मुताल्लिक़ कोई काम बतलाए, कोई बात बतलाए, तो उसको नोट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मोबाइल तो हमारा सामने होगा जिसमें हम उस्ताद मोहतरम पढ़ाएंगे, और अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है तो आप मोबाइल का कि स्टैंड भी ख़रीद लें। मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाते हैं 300-400 रुपये का। इसी तरीके से ऑनलाइन भी आपको मोबाइल रखने के स्टैंड दस्तयाब हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आदमी पढ़ लेता है, उसमें हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है मोबाइल की। और एक एयरफोन का इस्तेमाल करें, और ऐसी जगह पर बैठ कर के तालीम हासिल करें, बैठें जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, आप यकसुई के साथ पढ़ सकें। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा आप किसी मदरसे की दरसगाह के अंदर बैठ कर के तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कोर्स से फ़ायदा होगा और आप इस कोर्स से खुश होंगे। बस ये मुख्तसर चंद बातें आपको अर्ज़ करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो ये हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बहुत फ़ायदे होते हैं, आप हज़रात जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।